اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین، آج ہم موجود ہیں سردار مارکیٹ کے قریب موڑا بٹہ میں، جہاں پر فیضان اطہار مدرسہ بنا ہوا ہے، جہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں۔ تو آپ جب ہم نے کوشش کی ہے کہ جس طرح ہم سیاسی مذہبی دیگر پروگرام کرتے ہیں، اس طرح سے ہم آئندہ جو ہمارے علاقے میں مدارس قائم ہیں وہاں ان کی انتظامیہ کے ریویو کریں گے، ان کے اسٹوڈنٹ کے ریویو کریں گے تو وہ اپنے اتنے بڑے نظام کو کیسے چلا رہے ہیں۔ تو ہم ادارہ کی پرنسپل، ادارہ کی انتظامیہ اور ادارہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی آپ بات چیت کروائیں گے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ تو آئے مدرسے کے اندر چلتے ہیں۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں روات سے کلور سیدہ روڈ پر سردار مارکیٹ سے موڑا بٹہ روڈ کے تھوڑا سا آگے، جہاں پر جامعۃ المدینہ فیضان اطہار روات موڑا بٹہ قائم ہوا ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ علم کے سمندر بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بچوں کو حفظ کروایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے اسلامی دینی کورس کروائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آج امتحانات بھی شروع ہوئے۔ تو آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارہ کے پرنسپل محترم گلفراز سرور صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اتنے بڑے مدرسے کے نظام کو کیسے چلا رہے ہیں، کیا مقامی لوگ آپ سے تعاون کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو کیسے ارینج کر رہے ہیں، ان کی تمام کو کیسے ارینج کر رہے ہیں، جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کے اخراجات کیسے برداشت کر رہے ہیں، ان کی رہائش کے انتظامات کیسے کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم گلفراز سرور صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کب سے قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ فیضان اطہار روات موڑا بٹہ کلر روڈ، یہ ادارہ تقریباً 2016 سے قائم ہے۔ ویسے تو اس کی بلڈنگ کافی پرانی بنی ہوئی تھی، لیکن 2016 سے یہاں پر برابر طلبہ کے داخلوں کا سلسلہ ہوا۔ آج اللہ پاک کے کرم سے اس کو 5 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ۔ مطلب یہ بتائیں کہ اس وقت ادارہ میں طالب علم کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت ہمارے پاس جو طلبہ امتحان میں پیپر میں شریک ہیں تقریباً 138 طالب علم کنزل مدارس بورڈ پاکستان دعوت اسلامی کے تحت پیپر دے رہے ہیں۔ مطلب یہاں پر یہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، پورے علاقے کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن پاک کے جو تعلیمات ہیں وہ ان کے دلوں میں آپ بسا رہے ہیں۔ تو اس حافظ کروانے کے علاوہ آپ دیگر کون سے کورس کرواتے ہیں یہاں پر؟ جیسے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ کنزل مدارس بورڈ پاکستان دعوت اسلامی کا یہ منظور شدہ بورڈ ہے۔ تقریباً اس بورڈ کے تحت سالانہ امتحان میں 80,000 طلباء کرام شریک ہیں، جن میں سے 621 مراکز امتحانات قائم ہیں، اور ایک مرکز امتحان یہ ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان اطہار روات بھی قائم ہے، جس میں 138 طلباء شریک ہیں۔ اور یہاں پہ حفظ قرآن تو سلسلہ نہیں ہے، شعبہ کتب ہے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر، احادیث مبارکہ اور عربی گرامر کے حوالے سے یہاں پہ علم دین سکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ محترم، یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، تو یہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا انتظام آپ کیسے کرتے ہیں؟ کھانے پینے کا نظام تو واقعی بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا یہ دور ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں۔ تقریباً اس جامعۃ المدینہ کا خرچ ایک ماہ کا 7.5 لاکھ روپے ہے۔ تو جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں تعاون کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، جو ہم طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کچن کے حوالے سے، سیلریز کے حوالے سے، یہاں پہ طلباء کو فرسٹ ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پر جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں
उनकी तनख्वाहों को आप कैसे अरेंज करते हैं, और जो क्या कभी कोई ऐसा वक्त भी आया है कि तनख्वाह की अदायगी के लिए आपके पास रकम ना हो, और अगर जब कोई ऐसा वक्त आता है तो क्या आप अहले इलाका से खैर से अपील करते हैं या लोग खुद को ताउन करते हैं? हमारे पास इस वक्त इस इदारे में 5 टीचर मौजूद हैं जी तो जिनकी सैलरी से हमारा पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, सेटअप है, मालियात का निज़ाम कायम है जो दावत इस्लामी के तहत ही है। तो हम चंदा तो वैसे करते ही रहते हैं, एहतियात वगैरह का सिलसिला होता ही रहता है। तो खुसूसन आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है, उसमें ख़ास कर लोग ज़कात फितराना वगैरह भी देते हैं। तो हम ज़रूर अपील करते हैं तो लोग तावन करते हैं, जिसके नतीजे में हमें इससे काफ़ी फ़वायद हासिल होते हैं। हम अच्छे और अहसन तरीके से तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखते हैं। मतलब माशाल्लाह ये तो सारी आपकी मेहनतें, आप लोगों से अपील भी करते हैं, लोग आपसे ताउन करते हैं, ये तो आपको बेहतर इल्म है कि आप इस निज़ाम को कैसे इतने बड़े निज़ाम चल रहे हैं। हैरानी ये होती है कि आप माशाल्लाह जब ये आपका दायरा देखते हैं, ये इतने ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट देखते हैं तो हैरानी आती है आप लोगों की हिम्मत कर आप उस इदारे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ आपसे जो हमारा अहम मौजू है, आज यहाँ पर इम्तहानात शुरू हुए, इम्तहानात, तो ये जो इम्तहानात हो रहे हैं ये सालाना होते हैं, सहमाही होते हैं या शिशमाही होते हैं, किस लिहाज से होते हैं? यहाँ पर जो हमारे इम्तहानात का सिलसिला होता है, कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत सालाना इम्तहान सिर्फ एक बार होते हैं, और जामिया सतह पर जो कंज़ुल मदारिस के तहत ही होते हैं वो शशमाही में भी होते हैं, यानी कि साल में 2 मरतबा होते हैं। और ये सालाना इम्तहानात अभी ये हो रहे हैं। मतलब जो इस वक्त आप इम्तहानात ले रहे हैं आज, ये कौन से सब्जेक्ट के, कौन से कोर्सेज के होते हैं, ये थोड़ी सी तफसील में बताएं। यहाँ पर जो इम्तहानात का सिलसिला है, हमारे पास मैट्रिक पास करके तलबा तशरीफ़ लाते हैं, वो अपना यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो जो इम्तहानात का सिलसिला है वही तफसीर, हदीस, फिक़्ह वगैरह और अरबी ग्रामर के इम्तहानात में वो शरीक होते हैं। मतलब यहाँ पर जो बच्चे इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं वो आपके अपने अदारा के या बाहर से भी हिस्सा ले सकते हैं? यहाँ पे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन होती है जी, तो फिर वो एक इदारे में पढ़ते हैं सालाना, फिर उनकी हाज़िरी का सिलसिला होता है बराबर निज़ाम के तहत। जिस तरह स्कूल के अंदर सेटअप होता है इसी तरह हमारे इदारे में भी होता है। तो उस तरीके से ये पेपर में बाहर के बच्चे भी शरीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी इलाके के रहने वाले तलबा भी यहाँ से इल्म दीन हासिल करें। मतलब आज जो इम्तहानात आपके इदारा में हो रहे हैं, इस वक्त तक कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं? कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान के तहत दावत इस्लामी का जो बोर्ड है जी, 80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इसमें शरीक हैं। और हमारे जो जामिअतुल मदीना फज़ल अफ्तार रवात में तलबा शरीक हैं वो 138 उनकी तादाद है। माशाल्लाह बहुत ही बात है। मतलब ये बताएं कि जिस तरह मेट्रो के 8वीं के 5वीं के 11वीं 12वीं के इम्तहानात बोर्ड वगैरह लेते हैं, तो जो ये आपका अदारा है इसके इम्तहानात कौन सी घड़ी लेती है? ये भी हमारा कंज़ुल मदारिस बोर्ड ही लेता है। तो ये कितने अरसे के बाद रिजल्ट जारी कर देते हैं? रिजल्ट तकरीबन इनका 2-2.5 माह के बाद हो जाता है। ये रिजल्ट भी वही इदारा तैयार करता है? वही इदारा तैयार करता है। तो साल में ये इम्तहानात सिर्फ एक दफ़ा होते हैं या मुख्तलिफ? साल में सालाना इम्तहानात तो एक दफ़ा होते हैं, लेकिन जामिया सतह पे होते ही रहते हैं। तो ये सालाना इम्तहानात में जो तालिब इल्म कामयाब होते हैं उनको इसकी असनाद भी जारी की जाती हैं। माशाल्लाह। मोहतरम गुलफराज सरवर साहब, आप माशाल्लाह अदारा के प्रिंसिपल हैं, तो आप यहाँ से कितना असर से तक आते हैं? जी, सवाल दोबारा। आप बतौर प्रिंसिपल अदारा यहाँ पर कितने अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मुझे तकरीबन बतौर प्रिंसिपल 1.5 साल हो चुका है। तो आपने जब से अदारे का चार्ज संभाला तो आपको अदारे में कौन कौन से मसाइल नज़र आए, और उस वक्त से लेकर 1.5 साल में आपने कौन कौन से आपने वो मसाइल हल किए और आपने टारगेट पूरे किए? जिस तरह हमारे पास तलबा के रहने के लिए कमरों का सिलसिला था वो उसमें कमी थी, अल्लाह के करम से अभी भी तमीरात का सिलसिला जारी है। और इसी तरह हमारे पास तलबा मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हदफ यही है कि आगे हम दर्जात बढ़ाएंगे। तो उसके लिए साथ हमें अखराजात की ज़रूरत होती है। तो अखराजात के लिए हम तमाम अखबार से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारे साथ तावन करेंगे। इंशाअल्लाह ये इदारा भरपूर तरीके से इनके चश्मे बहाता रहेगा। मतलब जब जो मुकामी मुखैरत आते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं कि भाई आपको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें वो भेज देते हैं लोगों को, या आस्ते से आप अदारा की खिदमत कर दें, आप जो मर्जी ये चीज़ ले लें?
جی بعض جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کرتے ہیں، خود اپنے طور پر بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی عادت ہے، وہ ہم ڈونیٹ کریں، تو ماشاءاللہ بہت سارے کرتے بھی ہیں، اور جس چیز کی ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ مطلب یہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں کیا ان سے کوئی فیس وغیرہ بھی لی جاتی ہے یا فیس بھی لگا دی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طالب علم کی کوئی فیس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایڈمیشن فیس بھی نہیں ہوتی، بلکہ فی سبیل اللہ ان کے اخراجات، کھانے پینے کے دیگر انتظامات، یہاں تک کہ اگر بچے بیمار ہو جائیں فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی دعوت اسلامی دے کرتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مطلب یہ بتائیں اس وقت مدرسے میں کام بھی جاری ہے تو آئے دن کی مہنگائی بھی ہو رہی ہے، اخراجات بھی، جو پچھلے مہینے وہ لاکھ بتایا تھا اگلے مہینے وہ 1.25 لاکھ بتایا ہے، تو اس حوالے سے آپ جو علاقے کے بغیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ سے تعاون کروا سکتے ہیں؟ بس ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ بالکل دعوت اسلامی کا یہ ادارہ سب اہل علاقہ والوں کے سامنے ہے، یہاں پہ کتنے طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں، حفظ حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے، تو تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے اس زمانے میں اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، مزید درجات ہم قائم کر سکیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جامعۃ المدینہ فیضان اطہار موڑا پٹا کے پرنسپل گلفراز سلوہ صاحب، انہوں نے ادارے کے حوالے سے بہت اہم سی معلومات سے ہمیں آگاہی دی ہے۔ ناظرین محترم نے جس طرح بتایا کہ ادارہ کے اخراجات دن دن بڑھ رہے ہیں اور مقامی افراد کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جس طرح ہم شادیوں پر، فضول کاموں پر، ناچ گانوں پر ہم ہزاروں ڈلا دیتے ہیں، لیکن یہ جو ادارے اس طرح کے ادارے ان سے تعاون کرنا ایک ایسا ہے کہ نہ صرف دنیا میں بھی بلکہ آخرت میں بھی ہماری اسی کام کی بھلائی ہوگی۔ اور یہاں پر یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں 1-1 روپیہ جب آپ ان کو دیں گے یہ بچے اس سے کھانے کھائیں گے، ان کے رہائش کے انتظامات ہوں گے، ادارے میں مزید کام ہوں گے، تعمیرات جو جاری ہے وہ تعمیرات مکمل ہوگی، تو آپ کے حصے کی ایک ایک اینٹ کل آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے پورے کنبے کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ناظرین ہم نے جس طرح محترم پرنسپل سے بات چیت کی، اس کے بعد ہم آپ کو ادارے کے جو مختلف شعبہ جات ہیں جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی رہائش ہے، جہاں پر جو امتحانات ہو رہے ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو اب ہم ادارے کے جو شعبہ جات ہیں کیا اس طرح کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے، یہاں پر ہر وقت اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، آپ مدرسے کی انتظامیہ سے تعاون فرمائیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ کا یہاں پر 1-1 روپیہ دیا ہوا ضائع نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ دن دن آپ لوگوں کے تعاون سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہیں، یہ تو دور کے ان کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے نہیں ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف ہمارے کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ مدرسہ کے چند طالب علم موجود ہیں، ہم سے ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہاں سے کب سے زیر تعلیم ہے اور آپ پر یہاں پر کیا کیا سکھایا جاتا ہے، آپ کے ٹیچر ماشاءاللہ آپ سے کس طرح پیش آتے تھے، اسی والے سے بات کریں گے۔ بیٹا سب سے پہلے آپ کا نام بتائیں۔ میرا نام محمد اویس طارق ہے۔ ویسا آپ یہاں پر کب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں تقریباً الحمدللہ 4 سال کا عرصہ ہو گیا رابعہ کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، تو 4 سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ ہم یہاں پر علم دین جو ہے وہ حاصل کر۔ یہاں پر آپ کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو ہے ترجمۃ القرآن بھی سیکھا ہے، پھر اس کے بعد علوم تفسیر، پھر حدیث مبارکہ، پھر احادیث مبارکہ کی شرح بھی جو ہے وہ یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم جو ہے علم بلاغت ہو گیا، صرف ہوگی، نحو ہوگی، تو یہ علوم جو ہے یہاں پر جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ بچے یہ بتائیں آپ کے جو ادارے کے پرنسپل ہیں گلفراز سلوہ صاحب، آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ عز و جل اگر دیکھا جائے اساتذہ محترم کو تو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خلق عظیم کے ساتھ سمجھ لیں کہ متصف فرمایا ہے کہ ان کے اخلاق جو ہے دیکھ کر بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ جو ہے وہ علم دین سے دور بھی ہو سکتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ دوبارہ جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں آئے، اور اب جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، اور رابعہ کے اندر جو ہے وہ بعض طالب علم بھی جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ واپس آئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کبھی وہ غصہ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا سب پیار محبت سے کام چلاتے ہیں؟ نہیں، بہت ہی پیار محبت کے ساتھ الحمدللہ، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے
یہ پیش آتے ہیں اور بہت ہی اچھا ان کا اخلاق ہے. اچھا بچے، آپ یہ بتائیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے 3-4 سال سے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کا کیا تجربہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں، اسکول ہو، کوئی بھی ادارہ ہو جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر تھوڑی بہت سختی ضروری ہوتی ہے، یا جو آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر جگہ بھائی کسی غصہ نہیں کرنا، کوئی مار پٹائی نہیں کرنی، سر پیار سے کام کرنا ہے، تو کیا آپ طور اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی طرف سے غصہ یا تھوڑی سختی ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہے شریعت مصطفیٰ. اگر شریعت مصطفیٰ کی جہاں بات آئے تو وہاں پر سختی کرنا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات اخلاقی طور پر بھی جو ہے جہاں کہیں کہیں جو سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن بے جا سختی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ طالب علموں کو ڈیل کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے علم دین حاصل کرنے کی، مزید جو ہے آگے پڑھنے کی توفیق ملے. بچے، جس طرح آپ نے پرنسپل صاحب کے بارے سے بتایا، ماشاء اللہ بہت شفیق انسان ہے، تو آپ کے جو ادارے کو دیگر جو اساتذہ ہیں، آپ ان کے بارے سے کیا کہیں گے؟ وہ بھی الحمدللہ بہت شفیق ہیں. یہاں ہم نے آ کے جو ہے، ہم پہلے درس نظامی سے پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ جامعہ آیا، وہاں بچے کو اتنا مارا وغیرہ ذالک، لیکن یہاں جو ہے ہم نے آ کر یہ دیکھا ہے کہ جتنی نرمی کے ساتھ، کیونکہ میں نے میٹرک کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں، اسکول کی دنیا بھی میں نے دیکھی ہے، کالج بھی دیکھا ہے، اور یہاں پر آ کے میں نے دیکھا ہے تو یہاں کی ڈیلنگ اور نرمی کے ساتھ جس طرح طلباء کرام کو پڑھایا جاتا ہے، تو میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ کہیں یہ ماحول نہیں دیکھا. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں دراصل بیسکلی کوٹلی ستیاں کا رہنے والا ہوں، لیکن یہاں اسلام آباد میں جو ہے وہ ہم جو ہے رہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ مدرسے کے ایک اور طالب علم موجود ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں. بیٹے، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ذوالقرنین حیدر اتاری ہے. آپ کب سے یہاں پر دیر تعلیم ہے؟ الحمدللہ مجھے بھی جو ہے یہاں پر 4تھا سال ہے، درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. تو آپ یہاں پر کون کون سے کورس وغیرہ کر رہے ہیں، تھوڑی تفصیل میں بتا جی، سکتے ہیں؟ یہاں پر جو جس طرح اویس بھائی نے پہلے آپ کو بتایا ہے، یہ ہمارے بھی وہی علوم ان کے ساتھ ہی الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے علوم تفسیر پڑھی ہے، ترجمۃ القرآن پڑھا ہے، اس کے بعد فقہ کے حوالے سے اصول فقہ اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں یہ فقہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، علم صرف ہو گیا، علم نحو ہو گیا، علم بلاغت وغیرہ، علم منطق وغیرہ ہو گیا، تو یہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. بچے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر رہائش کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی کوئی مسائل کا سامنا ہے یا ماشاء اللہ اچھے طریقے سے؟ نہیں، الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر بہت احسان ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مطلب کہ یہ ہر طالب علم ہے نا، یہاں پر مختلف ہے. کسی نے اللہ نے کسی کو نوازا ہے، کسی کو مطلب کہ کم دیا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. تو وہ بعض بچوں کا یہ بھی میں نے سنا ہے بعض بچوں سے کہ ہمیں ایسا کھانا گھر نہیں ملتا جیسا یہاں پہ ملتا ہے. ماشاء اللہ رہائش کے حوالے سے بھی اچھا ہے، اور کوئی فی سبیل اللہ ہے سب کام. تو ہر حوالے سے مطلب کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. بچے، ہم ناظرین، ہمارے ساتھ مدرسے کے چند طالب علم موجود سے ماشاء اللہ نے یہ بتایا کہ ادارہ اعضا میں پرنسپل سمیت جو بھی ٹیچر ہیں ماشاء اللہ سب شفیق انسان ہیں. آخر میں ہم آپ ادارے کے پرنسپل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آخری بات چیت کرتے ہیں. محترم، آپ سے ایک دو دینی والے سے بات چیت کریں گے کہ آج کل لوگ ڈاکٹر بنوا رہے ہیں اپنے بچوں کو، انجینئر بنوا رہے ہیں، تو جب وہ فارغ ہو کر اپنے جو تعلیم مکمل کر کے گھروں کو آتے ہیں تو ماں باپ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل سے، ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارا ڈاکٹر ناراض ہو جائے، ہمارا انجینئر ناراض ہو جائے. تو لوگ مدرسوں کی طرف جو کیوں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں پر کیوں نہیں بھیجتے، اور ہم دین اسلام سے دوری کی وجہ ہماری کیا بن رہی ہے؟ دین اسلام سے دوری کی وجہ ہمارے جہالت ہے. ہمیں دین اسلام کے فضائل اور اہمیت کو ہمارے تک پہنچایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے جو یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر اور ماسٹر کی طرف جاتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح علماء، جس طرح یہ بچوں نے بھی ذکر کیا، یہاں پر کھانے پینے کا بہترین نظام ہے جیسے بعض گھروں میں بھی نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ ان کو بھی دیتا ہے اور ڈاکٹر ان کو بھی دیتا ہے. ناظرین، ہم نے ادارے کے تمام شعبہ جات، ادارے کے پرنسپل، ادارہ کے ٹیچر اور جو ادارہ کے مختلف شعبہ جات ہیں وہ آپ کو ہم نے دکھائے. تو ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے چند ماہ بعد پرنسپل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور جو مدرسے کے آئندہ کے جو حالات ہو جاتے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ سے آپ اجازت دیں گے. خدا حافظ.